أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلوات اللہ تعالیٰ کا ہم سب مل کر شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی ذات نے یہ ایک سال پھر ہمیں نصیب فرمایا کہ جس میں ہم سب مل کر بیٹھ کر ان ہستیوں کا ذکر کریں جنہوں نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ اسلام کی خاطر انسانیت کی خاطر وہ عظیم قربانی دی کہ 1400 سال گزر چکے ہیں ایسے لگتا ہے یہ واقعہ آج ہوا ہے اور ہر سال اور صدیوں پر محیط ہو گیا ہے اور ہر مقام پر یہی صدا ہے یا حسین یا حسین اور یہ عظیم قربانی ہے کیونکہ پہلی گفتگو ہے کئی جملات ہوتے ہیں جن سے آغاز کیا جا سکتا ہے لیکن آپ پہلا جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں آپ اپنی عظمت کو پہچانیے گا کہا جاتا ہے کہ انسان کس سے خلق ہوا ہے آگ پانی مٹی اور ہوا سے یہی ہے نا مشہور و معروف اس کے علاوہ بارہ تھوڑیاں چونکہ ہے اس پہ بات نہیں کرنا ہے لیکن مشہور یہی ہے آگ پانی مٹی اور ہوا سے یہ ہے انسان کی خلقت کے اجزاء لیکن کیا خوب کہا ہے آگ پانی مٹی نہ ہوا سے ہم عزادار خلق ہوئے ہیں فاطمۃ الزہرا کی دعا سے اللہ ہم جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی دعا ہے اور یہ اس دکھیاری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے آپ عزادار اور یہ روایت واقعاً موجود ہے ایسا نہیں کہ ذاکرین کے اپنے بنائے ہوئے یا خطبہ کے جملے آپ ابتدا میں عرض یہ بھی کرتا چلا جاؤں کہ الحمدللہ ماما آپ دیکھ رہے ہیں جو گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی ذمہ داری سے عرض کروں گا حوالہ جات کے ساتھ عرض کروں گا یہی ہے کہ جب اس ظاہری دنیا میں مولا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور اسی وقت جب یہ پیغام آیا کہ یہی آپ کا نواسہ تپتے ہوئے صحرا میں شہید کر دیا جائے گا
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ شروع کیا، اور جب گریہ کیا بی بی نے پوچھا بابا جان کیا بات ہے، میرے اس لال کے دنیا میں آنے پر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہے میری بچی ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور یہ خبر لے کر آئے تھے کہ یہ آپ کا نواسہ تپتے ہوئے صحرا میں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ سننا تھا، روایت کے جملے ہیں فبکت فاطمہ بکان شدیدہ، فاطمہ زہرا چیخ مار کے رو کر کہنے لگی بابا جان اگر یہ میرا اولاد کربلا میں شہید کر دیا جائے گا آپ مجھے بتائیں کیا آپ اس وقت ہوں گے؟ کہا نہیں میری بچی میں بھی نہیں ہوں گا، آپ بھی نہیں ہوں گی، اس کا بابا بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ ماں تھی نا، تڑپ گئی، تڑپ کر کہنے لگی بابا جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو میرے اس بچے پر روئے گا کون؟ حضرات جملہ سنیے گا کہ میرے اس بچے پر روئے گا کون؟ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ تو اِنَّ نِسَاءَ اُمَّتِي يَبْكُونَ عَلَى نِسَاءِ اہل بیت۔ اے میری بچی یاد رکھو میری امت کی خواتین پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں بہنوں، آپ کو رسول اور میری شہزادی نے اس وقت یاد کیا ہے 1400 سال، اور آپ کی روحوں کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ میری امت کی عورتیں ہمارے اہل بیت کی خواتین پر آنسو بہائیں گی۔ وَرِجَالُهُمْ يَبْكُونَ عَلَى رِجَالِ اہل بیتی، میرے اہل بیت پر اس میری امت کے مرد گریہ کریں گے۔ اور اس کے بعد بی بی نے دعا دی تھی، اس دعا کا اثر آج موجود ہے، آپ عزاداروں کی شکل میں موجود ہے، آپ بزرگوں کے چہروں میں وہ عزاداری آپ جانتے ہیں نا، جیسے ہی محرم قریب آتا جا رہا تھا دل کی کیفیت تبدیل سے تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ عجیب یہ سما تھا جو آپ لوگوں نے محسوس کیا، اور آج پہلی مجلس آ گئی۔ میں ایک جملہ نفسیاتی طور پر کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے مجلس پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی رسمی طور پر مجلس نہ پڑھنی چاہیے نہ سننی چاہیے، یہ قسمت کی بات ہے، نصیب سے یہ ذکر بھی نصیب ہوتا ہے چاہے وہ پڑھنا ہو یا سننا ہو۔ لہٰذا پوری عقیدت کے ساتھ ڈوب کر پڑھنے والا پڑھے اور سننے والا بھی سنے۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو، اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں یہ عزاداری بھی ایسی عظیم عزاداری ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس کی عظمت پر گفتگو کروں گا، یہ عظیم عبادت ہے، تو اس عبادت کو بھی ہر عزاداری کو بھی اپنی زندگی کی آخری عزاداری سمجھ کر برپا کیا۔ یہ ہے عزیزان محترم، اور جیسا کہ بہرحال آپ جانتے ہیں امامیہ مرکزی ٹرسٹ کی جانب سے یونٹ نمبر 9 جیسا کہ آپ جانتے ہیں رسماً عرض کر رہا ہوں، لطیف آباد حیدرآباد کا یہ عظیم الشان سالانہ مجلس کا اجتماع ہے، جس سے خطابت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ رکھتا ہوں کہ آپ عزیزان انتہائی خلوص کے ساتھ آپ تشریف لاتے رہیں گے۔ اور ابتدا ہی میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہرحال یہ قبل از وقت ہے، یہ میرا دعویٰ ہونے جا رہا ہے، دلیل آپ کو بعد میں ملتی رہے گی کہ ہر مزاج کا آدمی جو بھی ذوق رکھتا ہے، جو بھی شوق رکھتا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر تقاضے کو بھرپور طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو فضائل سننا چاہتے ہیں، ویسے اصل تو ہے ہی محرم فضائل اور مصائب کا حصہ، لیکن اس سے ہٹ کر بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کے اور دیگر ضروریات زندگی کے اخلاقیات کے جو بھی عظیم گوشے ہیں ان پر بھی ہماری گفتگو رہے گی۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر آیت کا تکرار ہوا ہے، ایک سورہ بقرہ ہے
اور ایک سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ کی آیت کا آخری حصہ ہے جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے، توجہ کیجیے گا، ترجمے ہی میں لطف لے لیجیے گا، اللہ ہے جسے چاہتا ہے اسے خاص بنا دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کی ذات عظیم فضل اور عظمت والی۔ یہ آیت مجیدہ بہت ہی عظیم آیت ہے اور ہمارے موضوع کے ساتھ خاص طور پر موضوع ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے موضوع کا اعلان بھی کیے دیتا ہوں، اور اگر پسند آئے تو سلوات سے سہارا دیجیے گا، اور اگر آپ چاہیں گے تبدیل کرنا تو ہم تبدیل کر دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایک نہیں کئی موضوعات ہیں، جو آپ کہیں گے ہم وہی موضوع پڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے کوئی خاص اگلے سال کا وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں، اسی سال ہی آپ کل کہیں گے موضوع تبدیل کر دیں گے۔ لیکن میں ایک چھوٹی سی بات اپنے عزیزان جو نیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات کہنے جا رہا ہوں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی موضوع انتخاب کروں اس سے پہلے کم سے کم نیٹ پر جا کر میں دیکھتا ہوں کہ یہ موضوع پہلے سے موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو پھر میں تقریباً کوشش کرتا ہوں کہ چھوڑ دیتا ہوں کہ پہلے موجود ہے، لیکن اگر وہ موضوع نہیں ہوتا تو پھر الحمدللہ اس پر کام کرتا ہوں، اور پھر اس موضوع کو لے کر کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع کو نبھایا جائے۔ لہذا جو میں موضوع ابھی اعلان کرنے جا رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ زمانہ وہ آ گیا ہے کہ اگر گھر میں سوئی گم ہو جائے تو آپ نیٹ پر لکھ دیں وہ آپ کو مل جائے گی، زمانہ یہ آ گیا ہے۔ تو آپ اس موضوع کو ذرا دیکھیے گا اور پھر اس کی خصوصیات کو بھی انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ موضوع ہمارا انشاءاللہ تعالی اس عشرہ محرم میں امامیہ مرکزی ٹرسٹ کی جانب سے جو منعقد ہے، ہمارا موضوع گفتگو ہوگا خصائص سے، ذرا توجہ کریں، خصائص قرآن اور اہل بیت۔ ذرا توجہ فرما رہے ہیں، اگر موضوع آپ کو واضح ہو گیا ہے تو آپ درود پڑھ کے سہارا دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلامت رہیے۔ دیکھیے میں اس کی وضاحت اور تھوڑی سی کر دوں تاکہ اور روشن ہو جائے۔ دیکھیے آپ نے اس کے علاوہ موضوع فضائل اہل بیت سنا ہوا ہے، فضائل قرآن آپ ماشاءاللہ مجلسیں جو روزمرہ سنتے ہیں فضائل اہل بیت ہی تو ہوتی ہیں۔ موضوع ہمارا فضائل قرآن و اہل بیت نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یہ فرق ہے اس موضوع میں اور دیگر موضوع میں۔ جا کر یا ابھی بھی چاہیں جو باہر بیٹھے جہاں بیٹھے یہ موضوع لکھ کر دیکھیے گا یوٹیوب پہ یا گوگل پہ کہ یہ موضوع مختص دونوں چیزوں کے ساتھ، ممکن ہے الگ چیزوں میں تھوڑا بہت آپ کو کچھ مل جائے، ٹھیک ہے، لیکن اسی طرح سے باقاعدہ اردو زبان میں تقاریر کی صورت میں اگر یہ آپ کو موضوع مل جائے تو میں کل موضوع چینج کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ انہیں کو سن لیجیے گا جنہوں نے پڑھا ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ملا۔ وہ یہ ہے کہ خصائص اور فضائل میں پہلے نمبر پر فرق محسوس کر لیں۔ فضائل کسے کہتے ہیں اور خصائص کسے کہتے ہیں، کیونکہ جو ابتدائی رابطہ ہوا جن عزیزان کے ذریعے سے انہوں نے یہاں کی کافی تعریف کی تھی، مولانا شہزاد مصطفیٰ صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پڑھ کر گئے ہیں، وہی یہاں کا ہمارے اور آپ کے درمیان واسطہ فیض ہے کہ مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے آپ لوگوں کی حلقہ احباب کی کافی تعریف کی، تو اس وجہ سے ہم نے بھی یہ سوچا کہ ذرا تھوڑا سا موضوع اوپر لے کر جائیں تو زیادہ اچھا لگے گا پڑھے لکھے مجمع میں۔ تو اب یہ ہے کہ خصائص اور فضائل میں فرق کیا ہے۔ فضائل میں اور خصائص میں فرق یہ ہے کہ فضیلت ممکن ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دو یا دو سے زیادہ چیزوں میں پائی جا سکے، واضح رہے۔ خصوصیت کے ساتھ آپ محسوس کریں گے فضائل میں یہ ہے کہ ایک ہی فضیلت دو افراد میں یا تین افراد میں یا بلکہ اس سے زیادہ افراد میں ممکن ہے ایک ہی وقت میں پائی جائے۔ جیسے ایک صاحب نے مثلا ایم اے کیا ہے دوسرا بھی ایم اے ہو، ایک مثلا پی ایچ ڈی ہے دوسرا بھی پی ایچ ڈی ہو، تو یہ فضائل کی شکل میں ہے۔
تو اب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی فضیلت دو یا دو سے زیادہ افراد میں موجود ہو، لیکن خصائص اس خصوصیت کو کہتے ہیں جو اس کے علاوہ کسی میں نہ ہو۔ توجہ کرنے کے سلامت رہیے، سلامت، ماشاءاللہ۔ یہ آپ موضوع کی خصوصیت دیکھ رہے ہیں، ذرا اس کو محسوس کر پائے۔ یہ موضوع بہت ہی سخت اور جسے آپ کی زبان میں ہارڈ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے سہارا درمیان میں دیتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا لطف آئے گا کہ ایک ایک چیز کو جب ہم بیان کریں گے کہ قرآن کے خصائص کیا ہیں اور اہل بیت کے خصائص کیا ہیں۔ یہ خصوصیات چون کر اہل بیت میں یہ خاص طور پر ہیں اور قرآن میں ہیں، اور یہ دونوں کو ہم نے ساتھ کیوں رکھا؟ ذرا یہ بھی ایک اہم ہے کہ بالآخر ہم صرف قرآن کو بھی ذکر کر سکتے تھے، ہم صرف اہل بیت کو بھی ذکر کر سکتے تھے، لیکن ممکن نہیں تھا، توجہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم ایک شے کو تو ذکر کریں دوسری شے کو ذکر نہ کریں، کیونکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم لم تضلوا بعدی ابدا۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے۔ تو اب اس سے سمجھ میں آ گیا جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے، اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ تو اس کا لطف لیں گے آپ؟ یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ قرآن اور اہل بیت کی سب سے پہلی خصوصیت، سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ پہلی خصوصیت یہی ہے کہ یہ اپنے سے ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے، بلکہ ممکن ہے، ہلکا سا سہارا لے رہا ہوں، کہ ممکن ہے ظاہری طور پر اگر سر تن سے جدا ہو بھی جائے تب بھی یہ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ اکبر، تب بھی یہ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پڑھا حسین کے سر نے جو قرآن نیزہ پر، توجہ، پڑھا حسین کے سر نے جو قرآن نیزہ پر، یزید سوچ رہا ہے تو پھر کٹا کیا؟ اللہ، پھر کٹا کیا ہے؟ یزید سوچ رہا تھا اگر ہم سر سے تن جدا کر دیں گے قرآن جدا ہو جائے گا، اہل بیت جدا ہو جائیں گے، لیکن حسین نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا میرے نانا نے سچ کہا تھا، ہم کبھی بھی جدا نہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ و سلامت رہیے۔ اسی ذوق سماعت کے ساتھ آپ بلندیاں لیتے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ معراج کی منزل تک پہنچیں گے۔ پہلی خصوصیت، اچھا یہ یاد رکھیں گے نا، میری سکھیاں تو میرا حق بنتا ہے، میں کل پوچھ سکتا ہوں کہ جی اہل بیت اور قرآن کی سب سے، اچھا پریشان ہو کر کل چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جذبے سے آپ آئیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو لطف آتا جائے گا۔ پہلی ابھی خصوصیت پیش کی ہے نا، دونوں کی پہلی خصوصیت کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے، کیونکہ دوسروں کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے بتائیے، کسی اور کے ساتھ خصوصیت ہے؟ مثلا کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ذکر جا کر کرنا، بہت اہم باتیں ہیں، یہ میں ابھی عرض کر رہا ہوں، ابھی تو صرف اور صرف ایک ہلکا سا اشارہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ خصوصیات اہل بیت اور قرآن پاک، یہ ہمارا موضوع انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اعلان کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے گا اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان خصوصیات کو مد نظر بھی رکھیں گے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ امامہ بھی ساتھ پہ ہے، اور دوسری ذمہ داری اور گفتگو کا جو ایک آغاز کا طریقہ ہوتا ہے اسی انداز سے گفتگو کو آگے لے کر چلنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی 105 نمبر آیت کے آخری حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے سورہ آل عمران کی 74 نمبر آیت کا، بلکہ پوری آیت ہی ہے، وہاں پر واللہ لفظ نہیں ہے، یختص برحمتہ من یشاء یہ الفاظ ہیں، اور سورہ بقرہ کے اندر واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ عبارت میں نے کہا ہے کہ یہ ملتی جلتی ہے۔ تو سورہ بقرہ قرآن سے مانوس لوگ تو ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ، گھبرانے والے تو نہیں ہیں انشاءاللہ۔
سب آپ پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ دیکھیے، میں پہلی مجلس میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ اگر ساتھ نہ رہے مجھے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، بعض لوگ ایسے، ذرا توجہ کریں گے، بعض کی بات کر رہا ہوں، بعض ایسے لوگ ہیں وہ مجلس میں آ کر اپنے آپ کو غیر سیاسی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر سیاسی کا مطلب کیا ہے؟ فضائل پڑھے تب نہیں بولتے، اور اگر کچھ اور پڑھتے ہیں تو پھر نہیں بولتے۔ تو یہ ہے کہ غیر سیاسی ہو کر مجلس میں نہیں بیٹھا جاتا۔ ہماری سیاست ہی یہی، سیاست بمعنی تاسیس، وہ سیاست نہیں کہ جو بدنام ہے، سیاست حقیقیہ، السیاست و عبادت، یہ روایت موجود ہے بھائی، ہم نے تو بدنام سیاست کو سنا ہوا ہے نا، تو سیاست بھی عبادت تاسیس سے ہے، کسی چیز کو تعمیر کرنا اس معنی میں ہے۔ تو یہ ہے کہ غیر سیاسی ہو کر تو نہیں بیٹھیں گے نا، مولا کے سب چاہنے والے ہیں، تو مولا کا تعلق ہے، تو پھر یہ کہ اور چلیں سنتے جائیں۔ یہ آپ نے حدیث سب نے سنی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن اس کا ذرا استنباط دیکھیے گا، وہ یہ ہے کہ ذکر علی سب نے سنی ہوئی ہے، میں جس کا لطف بھی یہی ہے کہ مل کر پڑھا جائے تو اچھا لگتا ہے نا، صحیح، سب مل کر ذرا دیکھیں گے۔ ذکر علی عبادہ، یہ روایت ہے، سب نے سنی ہے، ہزاروں مرتبہ ہمارے بچے کو یاد ہے، لیکن مجھے آج تک کہیں پر یہ نہیں ملا، جتنی بھی ہم نے خود کتابیں پڑھی ہیں، جتنا دیکھا ہے، ابھی تک ہم نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ لکھا ہوا ذکر علی عبادہ للخطیب، خطیب کا ذکر کرنا یا ذاکر کا ذکر علی کرنا عبادت ہے۔ وہاں مطلق ہے، مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی بیٹھو، چاہے وہ مجلس ایک ہی ہو یا دو کی ہو یا چار کی ہو یا 10 کی ہو، جتنے بھی لوگ موجود ہیں، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ۔ تو یہ ذکر مختص خطیب اور منبر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جس کے دل میں علی کی ولا ہے، وہ اپنی ولا کو جوش میں لاتے ہوئے اس کی دل کے اندر کی دھڑکن پر ان الفاظ کے ساتھ جاری ہوتی ہے۔ جب کوئی خطیب ذکر علی کرتا ہے تو اس کے ماں کے شیر کا تقدس اپنے جوش میں آتے ہوئے ایک مرتبہ زبان سے ذکر علی جاری ہوتا ہے۔ یا علی مولا حیدری، یا علی یا علی، یہ مولا کا فرمان ہے، زینوا مجالسکم، مجلسوں کی زینت پیسوں سے نہیں ہے، مجلسوں کی زینت اچھا لباس پہننے سے نہیں ہے، فرمایا مجلسوں کی زینت ہے علی علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پھر ظاہر ہے کہ بار بار مجھے تھوڑا سا تذکر دینا پڑ رہا ہے کہ حوزہ علمیہ قم میں رہتا ہوں، اور الحمدللہ زمانے سے درس خارج اور بزرگان کی خدمت میں حاضر ہوں، تو تھوڑا استنباط کرنے کا حق رکھتا ہوں، اجازت ہے کہ نا؟ اب یہ ہے کہ اس اعتبار سے یہ ہے کہ یہاں پر ذکر علی عبادہ یہ بھی لفظ مطلق ہے، اور اسی طرح سے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ۔ یہ واضح ہے نا؟ اب اس کو اگر اوپن کریں، کھولیں، تو کیا ہے اس کے اندر، کس طرح سے محسوس کریں گے کہ یہ لفظ، یہ جو روایت ہے، یہ مطلق ہے، مختص نہیں ہے کہ مثلا آپ امام بارگاہ میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، یا آپ مثلا کہا جائے کہ مومن ہیں، انسان ہیں، کوئی مشخص نہیں ہے۔ زینوا مجالسکم، جو بھی ہے، جب بھی وہ مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، جیسے مسجد سجدے کی جگہ، مجلس بیٹھنے کی جگہ، جہاں کہیں بھی بیٹھے، ذرا توجہ کریں گے، جہاں بھی بیٹھے، جو بھی بیٹھے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، عالم ہو، کوئی
بھی شخصیت ہو، جہاں کہیں بھی اپنی مجلس جمع کریں اور وہاں محفل بنائیں، زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو، علی کے ذکر کے ساتھ، دنیا داری کے ذکر کے ساتھ نہیں، ذرا توجہ رہیں گے، دنیا داری کے ذکر کے ساتھ نہیں، علی علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ۔ اب مجھے ذرا سوچ کر بتائیں، کیا صرف آپ ہی اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں یا کوئی اور بھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا آپ ہی صرف اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں یا کہیں اور بھی؟ میں ذرا انتظار نہ کروں، ذرا ترقی کرتے ہیں، کیا امتیں ہی صرف اکٹھی ہو کر بیٹھے ہیں؟ کیا حکم ہے؟ کیا نبیوں کو بھی حکم ہے؟ کیا انبیاء بھی بیٹھتے ہوں گے یا نہیں بیٹھتے ہوں گے؟ بھئی جنت میں کوئی اور تو کام نہیں ہے نا، بھی مثلا وہاں پہ بجلی چلی گئی ہو، بجلی کا کام کروا لیا، یا دنیا کو کوئی اور مسئلہ آ گیا، آج کھانا کہاں سے آئے گا، منگوانا کہاں سے ہے، کون سی ڈش ہوگی، یہ تو وہاں کوئی مسائل ہی نہیں ہے، تو وہ بھی تو بالآخر انبیاء کی محفل بھی تو ہوتی ہوگی، تو ان انبیاء کی محفل جب ہوتی ہوگی، مجلس ہوتی ہوگی، تو یہ روایت جا کر انبیاء کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اے انبیاء آپ پر بھی یہ حکم لاگو ہے کہ جہاں کہیں بھی بیٹھو ذکر علی کرو، تو جب انبیاء کی محفل کی زینت کا نام ذکر علی ہے تو اے مومن تیری مجلس کا نام کیوں زینت علی نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آپ کی زندہ مردہ مردہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی محبت کے ساتھ آپ سماعت کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ میرے قریب ہوتے چلے جائیں گے میں اتنا ہی زیادہ کھلتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی تو میں نے ابھی ابتدا کی ہے، اب یہ ہے کہ واضح ہو گیا نا، علی علیہ السلام کے حوالے سے میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ قرآن سے مانوس، ذرا کیونکہ ہمارے گفتگو کا انداز یہی رہے گا کہ کبھی ہمیں ذرا قریب آ کر بات کرنا پڑی ہوگی، کبھی ساتھ مل کر اوپر بھی جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ قرآن سے مانوس لوگ ہیں آپ، روایت آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی میں ابھی بہت ساری چیزوں کو روک رہا ہوں کیونکہ ساری باتیں پہلی مجلس میں تو ہو ہی نہیں سکتی نا، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ بعض باتوں کو میں روک رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، جو ابھی ہمارے ساتھ ترتیب ظاہری ہے اس کے مطابق دوسرا سورہ ہے، اور قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے، 286 آیات پر مشتمل ہے۔ تو یہ سورہ آپ کے سامنے واضح اور روشن قرآن مجید کا سب سے عظیم سورہ، اس کا نام بقرہ، جس کو ہمارے ہاں عام طور پر ذرا پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، آپ جانتے ہیں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ گائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ لفظ اس کا بقرہ کا معنی گائے نہیں ہے، لوگ بات سمجھتے ہیں کہ اس کے آخر میں جو تا ہے بقرہ کی، یہ بقرہ کی تا جو ہے تائے تانیث ہے، تانیث سے مراد یعنی مؤنث، یہ نہیں، تائے تانیث نہیں ہے بلکہ تائے وحدت ہے، اسے تائے وحدت کہا جاتا ہے، یعنی ایک، اور ایک بقر اصل لفظ ہے بقر، اس کے آخر میں تا آ گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک بقر۔ اب وہ ہے کہ وہ بیل بھی ہو سکتا ہے، گائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا یہی مشہور و معروف نام ہے نا، سورہ بقرہ، لیکن اس کا نام ایک اور بھی ہے، توجہ کریں گے، وہ ہے فسطاط القرآن۔ ذرا تلفظ اس کا مشکل ہے، فسطاط کے ساتھ، فسطاط القرآن، کیا مطلب اس کا؟ فسطاط القرآن، فسطاط کہتے ہیں خیمے کو، خیمہ ہوتا ہے نا، دیکھا ہوا ہے نا خیمے کو، ابھی تو انتخابی نشان بھی تھا نا، خیمے کو کہتے ہیں یہ کہ فسطاط عربی میں، فسطاط القرآن کیا مطلب ہوا؟ قرآن کا خیمہ۔ اب آپ اسی سے اندازہ کیجئے گا کہ سورہ بقرہ کی کتنی عظمت ہے، جو قرآن کا خیمہ ہے، اللہ جو قرآن کا خیمہ ہے۔ خیمے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شے اس کے اندر ہوتی ہے محفوظ ہو جاتی ہے، اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے۔ تو اب قرآن کا خیمہ ہے سورہ
بقرہ، لیکن اس کا دوسرا نام بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، اور اس کی کچھ اور بھی خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک عرض کیا ہے نا کہ قرآن مجید کا سب سے طولانی ترین سورہ کون سا ہے؟ سورہ بقرہ، تقریباً 2.5 پارے کا یہ سورہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر خصوصیات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس کو ہم عظیم سمجھتے ہیں وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی اسی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے کہ جس کی اپنی عظمت الگ سے موجود ہے۔ اللہ لا الہ، یہ آیت الکرسی جس کی اپنی عظمت ہے، اس وجہ سے بھی سورہ بقرہ کی عظمت بلند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آیت امامت بھی اسی کے اندر موجود ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ بھی آیت اسی کے اندر موجود ہے۔ آیت خلافت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی اگر آپ توجہ کریں گے یہ ایسا ہے۔ اچھا، اس کا نام ذرا تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگوں نے اشارہ بھی کیا ہے، داد تحسین، آواز تو نہیں پہنچی، ان کا اشارہ میرے تک پہنچ گیا ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوتے اس کا نام ایک اور بھی چلے سن لیں گے۔ ایک تو فسطاط ہو گیا، ایک ہے نسام القرآن۔ نسام کہتے ہیں بلندی کو، توجہ کر لیں گے، نسام کہتے ہیں بلندی کو۔ تو نسام القرآن کیا؟ قرآن کی بلندی۔ اور یہ سورہ ایسا ہے کہ جس کا نام بلندی قرآن ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر توحید موجود ہے، امامت موجود ہے، رسالت موجود ہے، امامت موجود ہے، خلافت موجود ہے، معاد موجود ہے، احکام الہیہ موجود ہے۔ اللہ اکبر! یہ اتنا عظمت والا سورہ ہے کہ اگر سمیٹ دیا جائے تو پورا دین سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ جتنے سبجیکٹ بہترین، سب سے عظیم ترین اسلام کے موجود ہیں، وہ سب کے سب سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔ تو اب اس وجہ سے یہ ہے کہ بلندی قرآن بھی اسی سورہ کا نام ہے۔ تو ہم نے کیونکہ ایک دو نام سنے ہوئے تھے، اس وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یہ نام آ گیا۔ لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی ان ناموں کو کوشش کریں، پڑھے لکھے لوگوں کو زیادہ اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ لطف لینا چاہیے کہ اس سورہ کا اور بھی نام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ان کے فضائل خود آپ الگ سے ہیں، میں انشاءاللہ آگے چل کے کسی مجلس میں تھوڑا سا ذکر کروں گا تاکہ ہم اس کے قریب قریب رہیں، کیونکہ بہت سارے وظائف بھی ہیں اسی سورہ کے اندر۔ کیونکہ اس کے اندر آیت ہے آمن الرسول، جو قرآن مجید کی سب سے طولانی ترین آیت، کیا عرض کروں، اس کی خصوصیت یہ ہے پورے قرآن کے اندر یہ آمن الرسول آیت کا نام ہے، بہت ہی عظیم آیت ہے جو اس کا وظیفہ کرتا ہے۔ میں انشاءاللہ بیان کروں گا اگر آپ اجازت دیں گے، اگر ایسے موضوعات کے ساتھ بھی ہیں، کیونکہ عام طور پر چلتا یہی ہے اور الحمدللہ ہم سب چیزوں کو ساتھ بیان کرتے رہیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ آیت، اور اسی طرح سے یہ تو آیت پوری کو بتا دی نا، پورا کلمہ بھی جو سب سے طولانی ترین کلمہ ہے وہ بھی اسی سورت کے اندر موجود ہے، وہ بھی اسی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ وقت وقت کا بھی ذکر کریں گے۔ تو اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی؟ گھبرا رہے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا ساتھ رہیں گے۔ میں نے کہا کہ پہلی مجلس ہے، یہ سورہ آیا مکی ہے یا مدنی؟ تو یہ سورہ مدنی ہے۔ چلے اگر گھبرا نہیں رہے تو میں تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ مکی کسے کہتے ہیں اور مدنی کسے کہتے ہیں۔ ہم نے سنا ہوا ہے نا کہ آیات مکی اور مدنی بھی ہیں، اور سورہ ہے مکی اور مدنی بھی ہیں۔ ان کا میلاد کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ ہمارے عام طور پر جو تعریف کی جاتی ہے اور جو سامنے لوگوں کے ذہن میں آتی ہے وہ کیا بات ہے؟ ایک تقسیم یہ کرتے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی، چاہے آیت ہو یا سورت ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مکی۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ قرآن کھولتے ہیں سامنے دو ہی لکھے ہوتے ہیں، مکی یا مدنی۔ تو اب یہ جو مکہ میں نازل ہوئی اسے کہتے ہیں مکی، جو مدینہ میں نازل ہوئی اسے کہتے ہیں مدنی۔ یہ میلاد، ایک میلاد، اسی طرح سے اور بہت سارے ہیں، معیارات بہت زیادہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو مکہ اور مکہ کے اطراف میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، جو مکہ اور مکہ کے اطراف میں نازل ہوئی اسے کیا کہتے ہیں؟ مکی۔ اور جو مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں نازل ہوئی اسے کیا کہتے ہیں؟ مدنی۔ اسی طرح سے اور تقسیم ہے، گھبراہٹ نہیں رہے، اسی طرح سے اور تقسیم یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے سورت یا آیت نازل ہوئی اسے کیا کہتے ہیں؟
مکی، اور جو ہجرت کے بعد میں نازل ہوئی اسے کہتے ہیں مدنی۔ اب اسی طرح سے بہت ساری آیات کے بارے میں، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ساری آیات کے بارے میں یا سورہوں کے بارے میں لوگوں کو سب کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تو فیصلہ کیسے کریں گے کہ بھی یہ مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی، مکے کے اطراف میں نازل ہوئی یا مکے کے اندر داخل ہوئی نازل ہوئی؟ تو یہ کیسے پتا چلے؟ کس نے دعویٰ کیا؟ کس نے یہ کہا کہ مجھے سب پتا ہے کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی؟ اللہ اللہ، ماشاءاللہ، پہنچ گئے، سلامت رہیے، سلامت رہیے جی۔ کس نے دعویٰ کیا کہ کون سی آیت کہاں پر نازل ہوئی؟ کوئی دنیا کے اندر یہ شخص ملا؟ دیکھیے پھر یہ خصوصیات اہل بیت موضوع کے ساتھ بھی ہے کہ یہ کسی کی خصوصیت نہیں ہے سوائے اس شخصیت کے جس نے منبر سلونی پر بیٹھ کے کہا تھا، سلونی قبل ان تفقدونی، تم مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم کھو بیٹھو مجھے، اب پہچانو میں کون ہوں، میں جانتا ہوں کون سی آیت کہاں پر نازل ہوئی، کون سی آیت زمین پر نازل ہوئی، کون سی آیت آسمان پر نازل ہوئی، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، کون سی آیت خضر میں نازل ہوئی، کون سی آیت شب ہجرت نازل ہوئی، کون سی آیت شب ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ یعنی میں جانتا ہوں کہ کون کون سی آیت کہاں پر نازل ہوئی۔ تو اسی وجہ سے جب یہ آیت نازل ہونے کے بارے میں کسی نے سوال کیا، فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے حبیب ان سے سوال کرو کہ اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا تھا کہ اے میرے حبیب ان سے سوال کرو، یعنی کن سے؟ انبیاء سے، کہ تم لوگوں کو کس بنا پر تاج نبوت عطا کیا گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں گے، دوبارہ میں لفظوں کو دہرا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، وَاسْأَلْ یعنی سوال کرو، واضح ہے کیونکہ بعض الفاظ بالکل اردو کے قریب قریب ہوتے ہیں۔ سوال کرو ان سے کہ جن کو ہم نے آپ سے پہلے نبی یا رسول بنا کر بھیجا کہ آپ کو کس بنا پر نبوت اور رسالت دی گئی۔ تو سوال کرنے والے نے یہ بات پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان سے سوال کرو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ جسے کہتے ہیں کہ نبی ہیں، تو ان کا زمانہ اور پیغمبر کا زمانہ تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں وہ بھی 500 سال پہلے جا چکے ہیں۔ تو یہ کب آیت نازل ہوئی؟ کہاں آیت نازل ہوئی؟ وہ تو زمانہ ہی بہت پہلے کا ہے۔ تو یہ آیت کیسے نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ اب جب حکومت وقت سے پوچھا گیا، اللہ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، جب حکومت وقت سے، ابھی تو غیر سیاسی نہیں ہونا بھئی، یہ ہے کہ جب حکومت وقت سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہہ دیا، یہاں تک یہ الفاظ ہے بارہ خطرناک ہیں، جہاں تک کہہ دیا یہ آیت ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ، یہاں تک کہہ دیا کہ یہ آیت ہی نہیں ہے۔ جب انکار کیا جا رہا تھا، ایک مرتبہ سلیمان محمدی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا، پہلے بھی تو ہلاکت سے بچنے کے لیے علی کے پاس جاتے رہے ہو کہ کیا کر علی سے پوچھ لو۔ اللہ اللہ، توجہ فرما رہے ہیں، یہ جا کر علی سے پوچھ لو، علی بتا سکتے ہیں۔ جب میرے مولا سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ یہ بتائیے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے حبیب ان سے سوال کرو کس بنا پر آپ کو تاج نبوت دیا گیا۔ تو وہ زمانہ کون سا تھا؟ جبکہ 500 سال کا تو فرق بن جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو پیغمبر کے اس باب مدینۃ العلم نے ایک مرتبہ اپنے علم کے جوش میں انگڑائی لیتے ہوئے اس انداز سے ارشاد فرمایا، سنو یہ آیت نہ سفر میں نازل ہوئی، نہ خضر میں نازل ہوئی، نہ مکے میں نازل ہوئی، نہ مدینے میں نازل ہوئی، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب قرآن کا یہ حکم موجود ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب میرا پیغمبر زمین سے بلند ہوا۔ توجہ ذرا جوش ولایت میں ذرا رہیے گا، جب زمین سے بلند ہو کر ہواؤں کا سفر، اللہ اکبر،
ہواؤں کا سفر، کہکشاؤں کا سفر، آسمانوں کا سفر. پہلا آسمان عبور کیا، دوسرا آسمان عبور کیا، تیسرا آسمان عبور کیا. عزاداروں اور عزیزان محترم، اس انداز سے میرے مولا سفر کرتے گئے. جب اس مقام پر پہنچے جہاں پر سب انبیاء کو یہ حکم ہوا تھا، جاؤ جا کر میرے حبیب کو سلامی دو. اللہ اکبر، اللہ یا علی، جاؤ اور جا کر میرے حبیب کو سلامی پیش کر. اچھا حضور تشریف فرما ہے. پڑھے لکھے حضرات اگر پسند کریں گے تو میں اس کو مستقل طور پر پڑھوں گا. ایک میرا مستقل موضوع ہے، وہ ہے معراج نبی فضائل علی. معراج نبی فضائل علی. ابھی کبھی انشاءاللہ تعالی درمیان میں موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی اسی عشرے میں آپ کو سنا دوں گا کہ جس میں آپ خود محسوس کریں گے کہ فضائل علی کیا کیا معراج میں رہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر جب سب انبیاء اکٹھے ہوئے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، کہ اے میرے حبیب ان سے سوال یہ کرو کہ آپ کو کس بنا پر تاج نبوت عطا کیا گیا. اب یہاں سے آگے بڑھ کر جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، دیکھیے میں اللہ کا شکر ہے بہرحال ابھی تو چلتا فیصلہ تو بہرحال آپ ہی کریں گے، لیکن الحمدللہ ہر مزاج میں پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں اور انداز بھی رکھتا ہوں. اب آئیے ذرا یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے حبیب ان سے سوال کرو. توجہ ذرا میرے ساتھ دیں گے، تھا گیا تو میں بس کر دیتا ہوں. لیکن میں جو سمجھ لیجیے کہ ہواؤں میں تلوار چلانے کا عادی نہیں ہوں، کیونکہ بات قیمتی ہو تو خریدار نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا. خطیب صرف علامہ طالب جوہری کی جوہری نہیں، ہر خطیب جوہری ہوتا ہے. جیسا جیسا خریدار محبت اور ذوق بڑھاتا ہے، خطیب اتنا ہی بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اب ذرا مجھے یہ بتائیں، پھر ایک امتحان آپ کا لیتا ہوں. نوجوان توجہ. اچھا یہ یاد رکھیں، ویسے تو الحمدللہ یہ مجمع میرے سامنے ہے، الحمدللہ بڑے بڑے مجمع کو دیکھا ہے، ہر ایک بندے پر ہماری نظر ہوتی ہے، لیکن اتنا ضرور خیال رکھیں کہ اگر میں نہیں بھی دیکھ رہا یا میں احتراماً آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نہیں بھی کہہ رہا تو اتنا ضرور یاد رکھیں کہ وقت کا امام دیکھ رہا ہے، اور وقت کا امام دیکھ کر یہ چیز محسوس کر رہا ہے کہ میرے چند علی کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ بندہ کنجوسی سے کام لے رہا ہے. یہ درمیان میں نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات کو دوسرے مرحلے میں لے جانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ آیت سب پڑھتے ہیں نا اور قرآن مجید میں موجود ہے. اب سوال ہے، ذرا توجہ کر لیں کہ سب افراد، یہ تو سوال ہے قرآن مجید میں، اس کا جواب ہے. یہ تو سوال تھا، وَاسْأَلْ سوال کرو، کیا اس کا جواب بھی ہے یا نہیں؟ یا سوال کیا گیا تو کیا اس کا جواب تھا یا نہیں تھا؟ تو میں اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، اپنے عزیزان کی معتبر ترین کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اور آپ بعد میں آ کر الحمدللہ یہ ہے کہ میں، اچھا اتنی بات پھر بڑے بڑے دعوے نہیں سمجھیے گا، اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے لائبریری ساتھ لے کر چل رہا ہوں. اب لائبریری کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس ایک کمرے میں آئیں گے تو آپ کو کتابیں ملیں گی، لیپ ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ کے اندر ہمارے اپنے وہاں پر نور کے نام سے سی ڈیز موجود ہے جس کے اندر تفاسیر موجود ہے،
احکام کی کتابیں موجود ہیں، اخلاقیات کی کتابیں موجود ہیں، فلسفہ موجود ہے، کلام موجود ہے، تفاسیر کی کتابیں موجود ہیں، روایات کی کتابیں موجود ہیں، اپنی اور غیروں کی موجود ہیں الحمدللہ۔ یہ جا کر یہ نہیں کہ میں آپ کو قوم میں جا کر بتاؤں گا، نہیں، جس بات پر آپ کو یقین چاہیے ہو، آپ حوالہ چاہیں تو آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں آ جائیں گے، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دے دوں گا حوالہ بھی۔ اب یہ ہے کہ اب توجہ کر لیں گے، اب اس کا جواب کیا ہے۔ یہ سوال ہوا تھا کہ آپ ان سے سوال کریں کس بات پر آپ کو نبوت عطا کی گئی، تو اس کو روح المعانی، توجہ فرمائیں، روح المعانی محمود علوسی مشہور و معروف اور اہم ترین اہل سنت کے مفسر قرآن ہیں، اس کے اندر بھی موجود ہے، جناب المودت کے اندر بھی موجود ہے، مدارج النبوات کے اندر حوالے کو بھی انبار ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، توجہ چاہتا ہوں، جب پیغمبر کو یہ حکم ہوا ان سے سوال کرو کہ آپ کو نبوت کس بنا پر دی گئی، تو اس کے جواب میں تفسیر میں آیا ہے، تفسیر میں بیان کیا گیا ہے، ہمارے علماء اہل سنت کے عظیم مفسرین نے اور محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جواب میں تمام انبیاء نے بیک زبان ہو کر جیسے آپ نعرہ لگاتے ہیں اس انداز میں انہوں نے سب نے مل کر ایک ہی جملہ کہا کہ ہمیں نبوت جو ملی ہے پھر نبوت کہا ولایت علی ابن ابی طالب، ہم کو نبوت و رسالت ملی ہے، اے نبی آپ کی نبوت کے اقرار پر اور علی کی ولایت کے اقرار پر۔ زندہ اور سلامت رہے، زندہ دل بیٹھے ماشاءاللہ تعالیٰ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی پڑھنے کا لطف آئے گا جس طرح سے آپ منزلیں بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آپ دیکھیے گا، میں گفتگو کو ذرا یہاں میں روکنا بھی چاہوں گا کیونکہ آج کے ساتھ مختصر کچھ گفتگو تو اس کو کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں، کیونکہ اس انداز میں ذرا نہیں کی جاتی۔ آپ میں پھر وہ بڑے بداوے نہیں کر رہا ہوں، آپ مجالس سن کر آئے ہیں اور جا کر بھی سنیں گے، ذرا دیکھیے گا اس میٹر کو، پھر آپ معاف کریں مجھے، میں جیسے کہتے ہیں فقیر سا حکیم سا آدمی ہوں، ذرا سنیے گا، بڑے بڑے ممبروں کو آپ سماعت کر رہے ہیں، کیا مولا کے اس خطبے کو اس انداز میں بندہ ناچیز جو پڑھنے جا رہا ہے اس انداز میں بیان کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، جبکہ یہ واقعہ سب پڑھتے ہیں، آپ سن کر آئے ہیں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ذرا اس انداز سے ذرا دیکھیے گا کہ میرے مولا کا ایک خطبہ ہے، ایک قصہ ہے، اس کو آپ کی خدمت بیان کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں نے بات کو اسی کا تسلسل رکھتا کیونکہ اشرا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جاری ہو ساری رہے گی گفتگو۔ مولا حسین علیہ السلام کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ انہی کی معرفت کا ایام ہے، اشرا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں گے۔ مولا یہ واقعہ سارا آپ کے سامنے، ذرا کچھ آپ اس میں وقت بہت میرے پاس اب کم رہ گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اسی کے اندر میں بات کو مکمل بھی کر سکوں، ورنہ سخت ہو گیا ہے، مسائل بھی پڑھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام، دیکھ میں ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مولا کا خطبہ کبھی اس کے اوپر غور کیا گیا ہے یا کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ وہ یہ ہے کہ مسجد میں موجود تھے، مسجد نبوی میں، کہ ایک دفعہ ایک قاصد آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ آپ کو دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ جب یہ کہا گیا، مولا وہاں سے کہا کہ تم جاؤ اور میں آتا ہوں۔ وہاں سے گھر آتے ہیں اور گھر میں تقریباً جو روایت کے الفاظ ہیں وہ ہے 30 جوانان بنی ہاشم کو اپنے ساتھ لیا اور دربار میں تشریف لائے۔ وہاں پر جب پہنچتے ہیں، ولید نے بڑھ کر استقبال کیا ہے میرے مولا کا، اور اس کے بعد کہا کہ وہ خط بتایا کہ جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ شام کے جو برسر اقتدار آیا ہے شخص، اس نے بیعت طلب کی ہے، لہٰذا اس بنا پر میں یہ چاہوں گا کہ آپ بیعت کر لیجیے۔ میرے مولا نے پلٹ کر کے اس کو جواب دیا۔ مولا نے فرمایا کہ دیکھو ابھی رات کا وقت ہے اور رات کے وقت میں بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور تم بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کیونکہ بیعت لوگوں کے سامنے جب ہوگی تو وہ تمہارے لیے کافی ہوگی۔ میں روایت کا مفہوم پڑھ رہا ہوں،
تو تب تم کانے ہوں گے، ورنہ تو اس کو کافی نہیں سمجھو گے۔ تو اس پر ولید نے کہا کہ یہی بات ہے، ایسا ہی ہے۔ تو میرے مولا نے پلٹ کر کہا کہ اچھا پھر صبح ہونے دو، صبح دیکھتے ہیں کہ کون حق رکھتا ہے کہ اس کی بیعت کی جائے۔ میں بالکل سادہ انداز میں جلدی سے اس کو پڑھ رہا ہوں اور ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پاس بیٹھا ہوا مروان، اس نے ایک دفعہ گستاخی کی اور گستاخی پہ کہا کہ اگر اگئی چلے گئے تو پھر مدینے میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اور یہ دوبارہ ہاتھ میں تمہارے نہیں آنے والے۔ یہ اتنا کہنا تھا کہ میرے مولا نے، بالکل میں سادہ پڑھ رہا ہوں اور مسائل میں پڑھ رہا ہوں، میں منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب مروان نے یہ کہا کہ اس کو ابھی مولا حسین کو ان کو روک لو اور اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے، نہیں تو سر تن سے جدا کر دو، یہ کہنا تھا کہ میرے مولا نے جملہ فرمایا یبن زراقہ۔ اللہ اکبر، یہ بہت سخت الفاظ ہے، دونوں میں فرق کیجیے گا۔ میرے مولا نے جب خود نے راستہ روکا تھا تو اس وقت کچھ اور جملے بولے تھے اور یہاں پر کچھ اور جملے ہیں۔ وہاں کیا کہا تھا؟ ساکلت امک، اے حر تمہاری ماں تیرے ماتم پر بیٹھی، لیکن یہاں پر وہ نہیں استعمال، یبن زراقہ۔ اب آداب منبر اور کچھ موجود ہے، اگر چاہیں گے تو میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ یہ کون سی خاتون تھی جس کو میرے مولا نے مخاطب کرایا؟ امام کسی کو گالی نہیں دیتا، یاد رکھیے، کسی کی حقیقت بتاتا ہے، جب بھی بتاتا ہے حقیقت بتاتا ہے۔ امام نے گالی نہیں دی، اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بچے، تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، تو کہتا ہے تو مجھے قتل کرے گا یا وہ قتل کرے گا؟ اور اس کے بعد توجہ عزیزو، اس کے بعد میرے مولا ایک مرتبہ ولید کی طرف مخاطب ہوئے۔ اب میرے مولا کا جلال دیکھیے گا ذرا۔ اچھا پھر کوئی طالب علم ذرا، میری زندگی کی ضرورت یہ ہے کہ حوالے کے ساتھ بات کروں۔ اس کو مقتل خوارزمی کے اندر بھی ذکر ہے، یہ روایت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آگے، اور اسی طرح سے مقتل مکرم کے اندر بھی موجود ہے۔ سید ابن طاؤس نے لحوف کے اندر بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ حوالے کافی ہو گئے، اگر چاہیں تو اور بھی دے سکتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ جب یہ ادھر سے مروان کو جواب دیا اور اس کے بعد ولید کی طرف مخاطب ہو کر میرے مولا نے جملہ ارشاد فرمایا، یاد رکھو تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ امام نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ ذرا اگر تھکے نہیں تو پھر میں زندہ سلامت رہیے۔ آپ دیکھیے، اگر تو نئے آنے لوگوں عزیزوں سے گزارش کروں گا کہ 9:15 میں ممبر پر آ جاؤں گا۔ اگر آپ کو پوری مجلس توجہ سے سماعت کرنی تو انشاءاللہ آپ کو وقت مولا کے لیے نکالنا ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ میرے مولا نے اپنا تعارف کروایا ہے اور اس خطبے کے اندر یزید کا بھی تعارف کروایا ہے اور اس کے بعد ایک نتیجہ دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آج کی بات اگر میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو میرا انشاءاللہ تعالی عشرہ کامیاب، اور اگر میں یہی ناکام یہیں پر ہو گیا، میں اپنی ناکامی بات کروں، آپ کامیاب ہیں، لیکن اگر میں ناکام ہو گیا تو شاید میرا عشرہ بھی ناکام ہو جائے۔ تو بس ذرا مجھے ناکامی سے آپ نے بچانا ہے، ذرا توجہ رہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا اور تعارف کروایا، یاد رکھو پہچانو، سب سے پہلے یہ پہچانو کہ میں اللہ اللہ اللہ۔ ذرا بیدار ہیں، مجھے لگ رہا ہے تھک رہے ہیں، بیدار ہو کر میں جلدی کروں گا کیونکہ آپ کی سوچ سے زیادہ میں اب جلدی میں آ گیا ہوں، وقت کم ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے مولا نے اس کے بعد اپنا تعارف فرمایا اور فرمایا، یاد رکھو اے دنیا والے اور پہچانو۔ اب ذرا یہ بھی پہچانی گا کہ کون بول رہا ہے؟ صاحب نہج البلاغہ کا بیٹا حسین بول رہا ہے۔ اور اپنا ارشاد فرماتے ہوئے میرے مولا نے فرمایا، ان اہل بیت النبوہ، یاد رکھو ہم وہ ہیں جو اہل بیت النبوت ہیں۔ توجہ توجہ، جہاں سے ہمارے خطباء ذاکری سرسری سا گزر جاتے ہیں، مصائب کے صورت میں گزر جاتے ہیں، بس آنسو بہا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نہیں، میرے مولا کا جلالی خطبہ ہے اور میرے مولا نے جس انداز سے اپنا اور باطل کا تعارف کروایا ہے اور اس کے بعد نتیجہ دیا ہے کہ پوری سیدیوں پر محیط ہے۔ میرے مولا نے فرمایا، ان اہل بیت النبوہ، پہچانو ہم اہل بیت النبوت ہیں، اہل بیت النبوہ۔ اگر نہیں سمجھا سکا تو پھر رات لگ جائے گی، نہیں سمجھا سکا تو
اہل بیت نبوت کہا ہے، اہل بیت نبی نہیں۔ اللہ آپ ذرا پہلے ہی دن میرا خون نہ لیجیے گا، وہ یہ ہے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اہل بیت نبی، اہل بیت نبی آپ کے بقول کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ بیدار بھی آپ کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی نبی کے اہل بیت ہے، یہ بھی نبی کے اہل بیت ہے، لیکن میرے مولا نے کیا فصاحت و بلاغت کہی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا ان اہل بیت النبوہ، یاد رکھو ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ اہل بیت نبوت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جہاں سے نبوتیں بڑھتی ہیں ہم وہ ہیں۔ اللہ 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 اللہ، جہاں سے نبوتیں کائنات میں بڑھتی ہے، 1,24,000 انبیاء کو جو نبوتیں ملی ہیں وہ میرا ہمارے گھرانے سے ہے، میرا نانا رسول ہے اور ہم اس کے اہل بیت ہیں۔ فرمایا انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ وقت ہوتا تو میں یہاں اور رکتا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، اور ہم رسالت کی کان ہیں۔ رسالت کی کان کا کیا مطلب؟ اچھا آپ حدیث کتاب پڑھتے رہتے نا، اسی کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ ہی ہیں تقریباً اسی کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، رسالت کی کان ہے، یعنی جس نبی کو بھی رسالت ملی ہے وہ ہمارے صدقے میں ملی ہے۔ اللہ 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 اللہ، ذرا باہر بیٹھے ہوئے بھی بیدار ہونا ہے۔ مجھے پہلی مجلس میں آپ کی زبان پر علی علی کا ورد چاہیے، اور وہ یہ ہے میرے مولا نے کہا وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ۔ میں کیا کروں، 1 گھنٹہ مجھے یہاں گفتگو چاہیے تھی لیکن پھر آگے بڑھ رہا ہوں۔ وَمُخْتَلِفُ الْمَلَائِكَةِ، اللہ وہ مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں جہاں پر ملائکہ آتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جہاں ملائکہ آتے جاتے ہیں۔ اب ملائکہ کی تعریف کیا ہے، ملائکہ کا کام کیا ہے؟ اب جائیے جا کر پڑھ لیجیے گا۔ ملائکہ کا کوئی ایک کام نہیں ہے، ایک طرح کا نہیں کرتے۔ چلے میں اس کو پھر کسی اور موقع پر لے جاتا ہوں، وقت بار بار پریشان مجھے کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ مختلف الملائکہ، جہاں پر ملائکہ آتے ہیں۔ ہلکا سا اشارہ تو دے دوں نا، بارش برسانے والا ملک یہاں آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بارش آئے ہے، مجھے ذرا ساتھ دے دے، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ملائکہ آتے ہیں، بارش برسانے والا ملک ہمارے پاس آتا ہے، روزی بانٹنے والا ہمارے پاس آتا ہے، جبرائیل ہمارے پاس آتا ہے، موت و حیات بانٹنے والا ملک ہمارے پاس آتا ہے، کیونکہ ہم ہیں مختلف الملائکہ۔ اور پھر روز کے بعد میرے مولا نے بزرگوں کی دعا چاہتا ہوں، بزرگوں کی دعا، اس کے بعد اگر یہ لفظ نہ ہو میں آپ کا مجرم ہوں، اور اگر آپ کے لفظ کا حوالے دے چکا ہوں ابھی دکھا سکتا میرے پاس، ابھی چلیے گا کمرے میں، کتاب بھی موجود ہے، سافٹ ویئر نہیں کتاب موجود ہے، لوگوں میرے ساتھ موجود ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے، دیکھو میرے مولا کا یہ عظیم خطبہ، یہ وہ ہے جو بیان نہیں کیے جاتے، ہمارے ممبروں سے بھی کیا کریں۔ یہ مولا کا عظیم معرفت والا خطبہ ہے، اور یہ مدینے میں میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا، یاد رکھے گا عظیم الفاظ ہیں، اس کی وضاحت پھر بہت زیادہ چاہیے مجھے، لیکن کیا کروں۔ اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا بنا فتح اللہ، ہائے بنا فتح اللہ، ہمارے ذریعے سے، واضح رکھیں ہمارے ذریعے سے اللہ نے، میرے طرف توجہ رہے، بچے کی بات کو ذرا تھوڑا سا سنبھالیے گا ذرا۔ بنا فتح اللہ، بزرگان جو سائدوں پر تشریف فرما ہے، آپ مجلس کا میمنہ اور میسرہ ہیں، ٹھیک ہے، میمنہ اور میسرہ مضبوط ہوتا ہے تو قلب لشکر محفوظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
गलबे लश्कर को लेकर आपने चलना। मेमना और मैसरा दोनों तवज्जो के साथ इस जुमले को समाप्त कीजिएगा। मेरे मौला ने उसके बाद इरशाद फरमाया, बिना फतह अल्लाह हो, अल्लाह ने हमारे जरिए से कायनात की इब्तिदा की। अल्लाह कायनात की अल्लाह ने हमारे जरिए से इब्तिदा की। इसी वजह से मेरे मौला छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, बिना अल्लाह बिना अल्लाह, हमारे जरिए से अल्लाह की इबादत हुई, हमारे जरिए से अल्लाह की इबादत हुई। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे मौला का अजीम खुतबा है, अजीम खुतबा है। सारी मजलिस इस खुतबे पर कुर्बान है। मेरा मौला किस तरह से इरशाद फरमा रहे, बिना फतह अल्लाह हो, अल्लाह ने हमारे जरिए से कायनात का इफ्तिताह किया। सिर्फ इतना ही कहा, इब्तिदा हम हैं। मसलन फर्ज करके बिला तशबीह, माफ कीजिएगा, बिला तशबीह कह रहे हैं कि ये मजलिस इब्तिदा किसी और ने की, इंतहा कोई और कर रहा है। भी ऐसा ही होता है ना, ये इमाम वर्गा बनाया किसी इब्तिदा किसी और ने की। अभी जिम्मेदार कुछ और अफराद है और आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह ताला इसको लेकर बेहतर अंदाज में और चलेंगे। तो आमतौर पर तो यही होता है ना कि इब्तिदा कोई करता है, इंतहा कोई और करता है। गौर नहीं कर रहे आप ना, गौर कर तवज्जो से एक आदमी। मेरे मौला ने यहाँ पर अपना खुतबा खत्म नहीं किया, गुफ्तगू खत्म नहीं की। फरमाया, बिना फतह अल्लाह हो, अल्लाह ने हमारे जरिए से कायनात की इब्तिदा की। व बिना यख्तमू, और अल्लाह ताला हमारे ही जरिए से इस कायनात का खात्मा करेगा। यानी मेरे मौला ने अपने तार में बता दिया, याद रखो ये दुनिया तब तक, इस्तेमाल करो, तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमारा खात्मुल आइमान आ जाए। हाय हाय, पहली मजलिस सलामत हैदरी या जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहे। अब यहाँ पे रुक कर एक जुमला कहूँ। अब जाकर अपने अजीजों को, अपने दोस्तों को जरा बताइएगा, एक फकीर आया है कुम से, बीबी फातिमा मासूमा की चौखट पर बोसा देता है और वह बाबुल हवाइज की बेटी जो चौहरे इल्म मार्फत अता करती है, वो तो खेलने के लिए, मोमिन को हदिया करने के लिए आया हुआ। जिसको अली की विला की मेराज चाहिए वो इन मजलिसों में जरूर आए। हाय हाय, या अली, या अली। यहाँ पर वक्त होता तो और मैं बोलता ना, बिना यख्तमू, अल्लाह ताला हमारे ही जरिए से कायनात का खात्मा करेगा। यानी जब तक हमारा खात्मुल आइमा साहिबुल ज़मान नहीं आ जाता तब तक ये दुनिया खत्म नहीं होगी। इसी वजह से यह है कि अगर ये क़यामत का दिन आ भी जाए, लेकिन अगर मेरे इमाम का रिवायत के जुमले हैं, अगर ज़हूर ना हुआ तो भी अल्लाह ताला इस दिन को इतना तुलानी कर देगा, अल्लाह अकबर, इतना तौलानी कर देगा कि इमाम का ज़हूर हुए बगैर क़यामत हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये है कि वो आएंगे तो आएगी क़यामत, वो आएंगे तो आएगी क़यामत, उनका आना भी क़यामत, उनका ना आना भी क़यामत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उनका ना आना। आप आएंगे तो हम सबको ज़ियारत होगी, इंशाअल्लाह आप आएंगे तो हम सबको ज़ियारत होगी। होंगे ईसा भी मगर आप पढ़ाएंगे नमाज, होंगे ईसा भी मगर आप पढ़ाएंगे नमाज। दो कदम आगे लगो से इमामत होगी इंशाअल्लाह। या अली मौला जिंदा और सलामत रहिए। तो अब आपने मुलाहिजा फरमा लिया, मौला ने अपना तारुफ करवा दिया। अब उसके बाद देखिए हक और बातिल का दोनों का तारुफ फरमाया। उसके बाद फिर मेरे मौला ने यजीद का भी तारुफ करवाया, याद रखो, बेशुमार फरमाया बेशुमार। क्या यजीद, एक एक लफ्ज़ पर तवज्जो करेंगे, अपना तारुफ उनका देख लें।
میں یہاں پہ رکوں گا نہیں, صرف جو الفاظ ہے روایت کے صرف وہی اور اس کا ترجمہ بس, یہاں اس پر بات نہیں کروں گا. یہ ہے یزید رجل فاسق, پہلی صفت بیان کی ہے, فاسق ہے, شارب الخمر, شراب پیتا ہے, قاتل النفس المحرمہ, اللہ کے نزدیک جو باعظمت ہے اس نفس کا وہ قاتل ہے, معلن الفسق, پہچانو جو آج دفاع کرتے ہیں یزید کا کہ یزید ایسا نہیں تھا, میرا مولا ارشاد فرما رہا ہے معلن الفسق, وہ کھلا دہشت گردی کرتا تھا, فسق و فجور کرتا تھا. اور یہ میرے مولا نے تعارف کروایا, بس میں نے سمیٹ دیا بات کو, ورنہ یہاں پر بہت ساری باتیں اور تھی. یہ یزید کا تعارف ہو گیا, یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ معلن الفسق. یہ واضح دونوں تعارف ہو گئے نا, واضح ہے عزیزان. آگے اجازت دیں تو آپ مولا کا نتیجہ سنو, اگر بیدار ہیں. میں ٹائم سے زیادہ پڑھنے جا رہا ہوں, کیا کریں, اجازت ہے. کل اگر مجھے اجازت ہوگی تو میں اتنا ہی پڑھوں گا, لیکن آج مجھے معاف کر دیجیے گا, پہلی مجلس ہے اور میرا وقت تھوڑا سا زیادہ ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد جو میرے مولا نے تاریخی جملہ کہا ہے, دونوں کو پہچان چکے, حق اور باطل واضح ہے. اس کے بعد جو میرے مولا نے ارشاد فرمایا, میرے مولا نے عظیم و شان وہ جملہ تاریخ میں رقم ہے جو ارشاد فرمایا, میرے مولا نے ارشاد فرمایا مثلی لا یبایع مثلک, یاد رکھو. اللہ اللہ, باہر بیٹھے تک اس دیوار سے بھی علی علی کی صدا آنی چاہیے. میرے مولا نے جو نتیجہ دیا ہے وہ کچھ چھوٹا موٹا نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اس کے بعد میرے مولا نے جو عظیم الشان جملہ کہا ہے, آپ نے یہ سنا ہوا ہے, مجھے پتا ہے, آپ اس وجہ سے جسے کہتے ہیں نا ہضم کر گئے ہیں, برداشت کر گئے, لیکن میں ابھی اس کو کھول رہا ہوں, کھلے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے مولا نے کتنا عظیم جملہ کہا ہے. مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا, مثلی مثلی. اللہ, کوئی غور تو کرے, عام شخص کی بات نہیں کر رہا میرا مولا. مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. آپ بزرگ اگر آپ اجازت دیتے ہیں, آپ کی اجازت سے جملہ کہنے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ کے سالوں کی محنت اس کو آپ مد نظر رکھیے گا اور اس جملے کو ہدیہ کے طور پر لے لیجیے گا. وہ یہ ہے, میرے مولا نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ, یعنی میرے مولا یہ کہہ کر دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں, میرے اس مولا کے جملے نے توجہ نوجوانوں, آپ کا کلیجہ مجھے چاہیے, وہ یہ ہے کہ میرے مولا نے یہ کہہ کر ماضی کو بھی روشن کیا. کون بول رہا ہے, کون کون کون؟ جناب فاطمہ الزہرا مجلس میں موجود یقیناً ہوگی. ان کے لال کا خطبہ سنا رہا ہوں, جس کو رونے کے لیے آئے ہیں نا, اس کے لال کو اس کو خطبہ سنا رہا ہوں. میرے مولا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ, یہ کہہ کر ماضی کو بھی روشن کیا, حال کو بھی روشن کیا, مستقبل کو بھی روشن کیا. یاد رکھو مثلی لا یبایع مثلہ, یاد رکھو آدم سے لے کر, اللہ اللہ, آدم سے لے کر خاتم تک کبھی بھی, اب میں ایک نبی کا نام لوں, آدم, نوح, عیسیٰ, موسیٰ, یحییٰ, زکریا, یوشع, اسباط, ابراہیم, اسماعیل, یعقوب, یوسف, یہ سارے کے سارے انبیاء آدم سے لے کر خاتم تک کبھی بھی بیعت کی نہیں ہے, کبھی بھی باطل کی بیعت کی نہیں ہے. یعنی میرے مولا فرمانا چاہتے, کبھی ابراہیم نے نمرود کی بیعت نہیں کی, کبھی موسیٰ نے فرعون کی بیعت نہیں کی, اور میرے چاہت رسول اللہ نے کبھی بھی ابو لہب, ابو جہل, کسی بھی ابو کی بیعت نہیں کی. ہائے 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 ہائے, کبھی بھی کسی بھی نہیں بیعت
को जिंदा सलामत रखे। मेरे मौला ने ये कहकर ये भी वाज़ेह कर दिया और बयान तवील है इस मसबे हक्का के ऊपर मेरे मौला का यही एक खुतबा काफी है जिसमें मेरे मौला ने ये कहा, मिस्री लाजवाई और मिस्रा कभी भी आदम से लेकर खातम तक, खातम से लेकर मेरे बाबा अली मुर्तज़ा, तवज्जो रहे, आप लिखते चले जाएं, मेरे मौला का ये खुतबा काफी है कि मिस्री लाजवाई और मिस्रा बता रहा है कि मेरे बाबा अली ने, मेरे भाई हसन मुश्तबा ने और मुझ समेत हुसैन और हुसैन से लेकर खातमुल आइमा इमाम कायम आले मोहम्मद तक कभी भी किसी की बैरत नहीं करेगा। अब तारीख के मुंह पर तमाचा मेरे मौला ने ये साबित कर दिया कि तारीख के मुअर्रिख की बदयानती तो हो सकती है, हकीकत नहीं हो। जिंदा ये तारीख के मुअर्रिख की बदयानती तो हो सकती है कि बैयत कर ली, 6 महीने बाद कर ली, हाय हाय 6 महीने बाद कर ली। अब मुझे ये बताओ, चले रुको मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, ये तो अली अलैहिस्सलाम के बारे में तो कहते हो, जनाब सैयदा का इमाम कौन था? अल्लाह। ये कभी इंशाअल्लाह ये जिक्र करूंगा, हमें बताएं कि जनाब सैयदा ने किसको इमाम माना। आप इधर तो तारीख की बदयानती दिखा दोगे, लेकिन अगर ढूंढने भी निकलोगे तो यही मिलेगा कि बीबी इस दुनिया से चली गई लेकिन कता ताल्लुक बाकी रहा। तो कहां से आप लेकर आएंगे? तो बस अजीजों, ये मेरे मौला का अजीम शान खुतबा। और उसके बाद जैसे ही मेरे मौला की आवाज बुलंद हुई थी ना, तो उस वक्त मेरे मौला, आपको याद है ना, कहकर गए थे दरवाजे पर कि अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए, अल्लाह अकबर अजरकुम अल्लाह। एक में बात मैं नफ्सियाती तौर पर कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इन रातों की अजमत को ज़रूर पहचानिएगा। ये अजीम रातें हैं। अगर कोई जानना चाहता है ना इन रातों की अजमत को, कोई जाकर फातिमा ज़हरा से पूछे, कोई जाकर ज़ैनब कुलसूम से पूछे, ये रातें कितनी अजीम रातें हैं। अज़ादारों, रिवायत के जुमले हैं, मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ जैसे ही बुलंद हुई है ना, तारीख ने लिखा, अव्वल मन इनकसर अलबाब वह अबुल फज़ल अब्बास, जिसने सबसे पहले दारुल अमारे के दरवाजे को तोड़ा है ना, वो अबुल फज़ल अब्बास है। और आकर जलाल में एक मर्तबा कहते हैं, मेरे मौला किसने गुस्ताखी की है आबिशा? ये कहना था, मेरे मौला ने अब्बास के सीने पे हाथ रखा, कहा अब्बास ये मदीना है, मैं मदीने को करबला नहीं बनाना चाहता, हम वापस चलो। हाँ ज़ातारो, वहाँ से आप जो वापस पलटे हैं, एक जुमला आप सुनोगे मेरी माँ बहनें, ये आपके लिए जुमला है। आप जानती है ना, एक बहन भाई की आमतौर पर मोहब्बत क्या होती है, और जब माँ ना हो तो बहनें किस तरह से वो फर्ज अदा करती है। यहाँ पर जनाब फातिमा ज़हरा की वो लफ्ते जिगर, माँ की तरह चाहने वाली बहन दरवाजे पे खड़ी भाई का इंतजार कर रही थी। जैसे ही भाई आए, कहा भैया क्या हुआ? भाई बहन ने गले में बाहें डालकर एक जुमला कहा, बहन अब मदीना रहने के काबिल न रहा। अजरकुम अल्लाह, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। बस अज़ादार, उसके बाद मैंने मुख्तसर कर दिया, बस अज़ादार, उसके बाद मेरे मौला ये कहकर चले सामाने सफ़र तैयार किया जाए और अपने नाना के कब्र पर आए हैं। यहाँ पर 2 तरह की रवायात मौजूद हैं, 2 रात आए हैं या 1 रात आए हैं, लेकिन अलविदा को पढ़ता हूँ। मेरे मौला आए और आने के बाद कब्र पर लेट गए और अपना जुमला इफ्शा फरमाया, या रसूल अल्लाह अनबनु फातिमा बिन्ते, नाना मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ।
مجھے اپنے پاس الا لیجئے۔ آزادہ رہو۔ اس کے بعد آنکھ لگ گئی، خواب میں نانا رسول اللہ آئے، کہا میرے بچے آپ کی منزل کربلا ہے۔ بس آزادہ رہو، میں نے اور مختصر کر دیا۔ اس کے بعد میرے مولا بیدار ہو کر نانا کے قبر کی طرف مخاطب ہوئے ہیں اور بہت درد بھرا جملہ کہا ہے۔ آزادہ رہو، تڑپنے کے لیے کافی ہے۔ میرے مولا نے ایک جملہ کہا، جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا۔ آزادہ رہو، یہ شعر میں ہر سال پڑھتا ہوں، مجھے بہت اس پر درد لگتا ہے۔ میرے مولا نے کہا جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، نانا تیرا حسین ابن مدینے میں آئے گا۔ ارے تیری قبر کا مجاور مدینہ چھوڑ رہا ہے، جانے مدینہ مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ ہاں آزادہ رہو، نانا کی قبر سے الوداع ہوئے۔ آپ سنتے رہتے نا، بھائی کی قبر پر بھی آئے، لیکن آزادہ رہو اس کے بعد آپ جانتے ہیں نا 54 یا 56 سال کا بوڑھا ہے میرا امام، لیکن روایت کے جملے کہتے ہیں کہ جب ماں کی قبر کی طرف گئے تو ایسے گئے جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں کے پاس جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، ذرا اپنی آوازوں کو رہا کیجئے گا۔ پہلا پرسہ ہے بی بی کا رومال خشک نہیں جانا چاہیے، بی بی کا رومال خشک نہ جائے۔ حضرت آپ جانتے ہیں روایات کا مفہوم یہ ہے کہ جب مومن کے سامنے مصائب پڑا جاتا ہے، بی بی اپنا رومال لیتی ہے، ہر عزادار کے آنکھ کے چہرے کے سامنے لے کر جاتی ہے۔ ارے تو آنسو مل جائے عزادارو، جب آنسو ملتے ہیں سنو گے عزادارو، وہ کیا کرتی ہے؟ ان آنسووں کو لے جا کر میرے مولا حسین کے زخموں پر، اجرکم اللہ، زخموں پر لگاتی ہے۔ روایت کے جملے یہ ہے، میرے مولا کے سارے زخم مٹ جاتے ہیں۔ آپ نے سن لیا، سارے زخم مٹ جاتے، لیکن دو زخم کبھی نہیں مٹتے۔ وہ کون سے زخم ہے؟ ایک علی اکبر کے سینے میں برچھی کا زخم جو میرے مولا حسین کے دل میں تھا، اور ایک جناب زینب کی چادر کا زخم۔ اجرکم اللہ آزادارو، اس کے بعد اپنے آپ کو قبر جناب اجرکم اللہ، اپنے آپ کو قبر زہرا پر گرانے کے بعد، یہ خیال نہیں پڑھ رہا، روایت کے جملے ہیں، مقتل کے جملے ہیں، میرے مولا نے اپنے آپ کو قبر جناب سیدہ پر گرانے کے بعد ایک جملہ کہا، السلام علیک یا اماں۔ اب یہاں میں روز کا پرسہ دینا چاہتا ہوں، عزادارو قریب آ کر آپ بھی پردیس جاتے ہوں گے نا، ماں جب پردیس جانے لگتے ہیں ماں پیار کرتی ہے، تیار کرتی ہے، آپ کے در خیمہ پر آ جاتی ہے۔ یہاں پر جب میرے مولا نے، آپ نے یہ ماں کا پیار دیکھا ہے نا، بہت قریب سے دیکھا ہے، جن کی مائیں زندہ ہیں مولا سلامت رکھے، جو جا چکی ہیں جوار جناب سیدہ میں اللہ تعالیٰ انہیں جگہ خاص عطا فرمائے، لیکن آپ نے ماں کا پیار زندگی میں دیکھا ہے۔ آپ نے وہ روایت سنی ہے نا، جو بندے کفن توڑ کر میری بی بی نے کہا تھا، آ میرے بچے میں تمہیں سینے سے لگاؤں، لیکن جب میرا مولا حسین جب مدینہ چھوڑ رہا تھا، جب یہ جملہ کہا، السلام علیکم یا اماں، اماں میرا آخری سلام ہو۔ عزادارو آپ جملہ سنیں گے، جواب سلام کیا آیا؟ جناب سیدہ نے جواب کیا دیا؟ بی بی نے جواب دیا، وعلیک السلام یا مظلوم علوم، یا مقتول علوم، یا شہید علوم، یا غریب علوم۔ اے ماں کے مقتول بیٹے، اے ماں کے پردیسی بیٹے، آپ پر بھی میرا سلام۔ جب نہیں کہا اے میرے لال تو مدینہ چھوڑے گا میں مدینہ چھوڑوں گی، تو مکہ چھوڑے گا میں مکہ چھوڑوں گی، تو کربلا جائے گا میں کربلا جاؤں گی، لیکن عزادارو تو کربلا میں رک جائے گا، میں زینب کے ساتھ کبھی کوفہ، کبھی شام، کبھی ہولی کے تنور، کبھی یزید کے درباروں پر
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ ماتم حسین یا حسین